قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بندوں کی عجیب مغفرت۔ ایک واقعہ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دو بندوں کا حساب کتاب لیں گے۔ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں جانے کا حکم فرما دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ جاؤ جہنم میں، تو ان میں سے ایک تو جہنم کی طرف بھاگے گا، دوسرا آدمی آہستہ آہستہ چلے گا اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے گا، پھر چلے گا اور پھر مڑ کر پیچھے دیکھے گا۔ کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بلائیں گے۔ اللہ بھاگنے والے سے فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں کہا جاؤ جہنم میں اور تم بھاگ ہی پڑے، دوڑنا شروع کر دیے۔ وہ کہے گا اے اللہ، میں دنیا میں تو آپ کے حکم ماننے میں کوتاہی کرتا رہا، اب آپ نے جہنم میں جانے کا حکم دیا تو میں نے سوچا اس حکم کو تو پورا کر ہی لوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تو سمجھتا ہے کہ میرا حکم اتنا معزز ہے کہ اس پر عمل ہونا چاہیے، تو پھر اس کی وجہ سے میں نے تیرے گناہوں کی مغفرت کر دی، لہذا اب تو جنت میں چلا جا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے آدمی سے فرمائیں گے کہ تم آہستہ آہستہ بھی جا رہے تھے اور پیچھے مڑ مڑ کر بھی دیکھ رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ، زندگی بھر تیری رحمت میرے ساتھ رہی اور کبھی بھی آپ کی رحمتوں نے مجھے مایوس نہیں ہونے دیا۔ اگر آپ نے حکم دے دیا کہ جاؤ جہنم میں، مگر میں قدم آگے بڑھاتا تھا اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا کہ شاید آپ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا، اگر تجھے میری رحمت پر اتنا بھروسہ ہے تو میں نے تیرے لیے بھی اپنی جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، تو بھی اس میں داخل ہو جا۔ آدھے ٹکڑے پر مغفرت۔ ایک راہب نے اپنے عبادت خانے میں 60 سال عبادت کی۔ ایک دن اس نے اپنی کھڑکی سے باہر پانی کی جگہ میں جھانکا اور کہنے لگا اگر میں نیچے اتر کر یہاں سے پانی لے لوں تو میں کسی کو دیکھوں گا بھی نہیں اور پانی بھی پی لوں گا اور وضو بھی کر لوں گا، پھر میں واپس اپنی جگہ پر بھی آ جاؤں گا۔ چنانچہ وہ عبادت خانے سے نیچے اترا۔ ایک عورت اچانک آ گئی، اس عورت کے جسم سے کپڑا ہٹ گیا۔ اس نے اس عورت کی حسن و جمال کو دیکھا تو اپنے آپ کو روک نہ پایا، اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکا اور اس نے اس عورت سے زنا کا ارتکاب کر لیا۔ اس کے بعد وہ ایک جگہ پر غسل کے لیے داخل ہوا اور اسے وہیں پر موت آ گئی۔ وہ اس حال میں تھا کہ اس کے آخری سانس تھے۔ اس کے پاس ایک سائل آ گیا، یعنی ایک مانگنے والا فقیر آ گیا۔ جب اس فقیر نے اس سے سوال کیا تو راہب نے اس کو اشارہ کیا کہ میرا تھیلا ہے اور اس میں روٹی کا ٹکڑا پڑا ہے۔ اس کپڑے میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ مسکین نے اس کپڑے میں سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیا اور راہب اسی وقت انتقال کر گیا، مر گیا۔ اس راہب کی 60 سال کی عبادت کا وزن کیا گیا تو زنا کا گناہ سب سے زیادہ بھاری نکلا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ بہت توجہ طلب بات ہے۔ 60 سال کی عبادت ایک طرف اور زنا کا گناہ ایک طرف۔ ایک زنا کا گناہ 60 سال کی عبادت پر بھاری ہو گیا،
پھر روٹی کا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا جو اس نے سائل کو یعنی مانگنے والے کو دیا تھا، چنانچہ پھر اس ٹکڑے کو لایا گیا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا گیا، پھر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور اس بندے کو معاف کر دیا گیا یعنی بخش دیا گیا۔ اس آخری جملے پر حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ پر رقت طاری ہو گئی اور آپ دیدہ ہو گئے۔ ذرا سوچئے کہ اخلاص کے ساتھ اگر چھوٹا سا عمل بھی کیا جاتا ہے تو میزان میں، ترازو میں کتنا وزنی ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کے پلڑے کو ہلکا کر دیتا ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔